تمام تعریف ہے رب کائنات کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اسی طرح ہر ایک کی رجت ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد والے محمد کے لیے جو بارگاہ رب کے لیے حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت ضرور دے۔ سرنامہ کلام کے لیے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں کہ حالت بتا دیں۔ الہی شعور ایک کامل وجدان کی شکل میں قلب مطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس طاہر و مطہر پاک و پاکیزہ قلب سے وہ نور منور اس قدر منعکس ہو کر اس نے تمام عالم کو روشن کیا، بالکل اسی طرح جیسے کسی صاف اور شفاف آئینے پر بہت تیز روشنی پڑتی ہے اور وہ روشنی اس سے منعکس ہو کر تمام زمانے کو روشن کر دیتی ہے۔ کیونکہ تمام انسانوں میں اتنی عقلی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی احساسات اور اپنی ادراکات اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بنا پر اعلیٰ درجات اعلیٰ مراتب حاصل کر سکیں، اس لیے اللہ کا یہ پروگرام، اللہ نے یہ طے کیا کہ کچھ انوار مقدسہ کو منتخب کیا جائے کہ جن میں انسانوں کی رہنمائی کی مکمل بھرپور صلاحیت ہے، ان کو اپنے زیر نگرانی تربیت دے کر اس طرح گروم کیا جائے کہ اس کے بعد وہ انسانوں کی رہنمائی کا کام سر انجام دے سکیں، اور پھر انہیں پیکر بشریت میں اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ الاول ما خلق اللہ نوری انا وعلی نور واحد، اور یہ نور ہزارہ سال مختلف حجابوں میں رہا، مختلف درجے طے کرتا رہا، تربیت کے مختلف مراحل سے گزرا، اور اس کے بعد 1,23,999 پیغمبروں کے بعد جناب ختمی مرتبت کی شکل میں اس دنیا میں آیا اور اس نے اس عالم کو روشن و منور کر دیا۔ آپ کا وجود مبارک، ختمی مرتبت کا وجود مبارک مسلمانوں کے معاشرے میں ایک اتنی متبرک شخصیت، اتنی بابرکت شخصیت، اس قدر توانائی کا منبع تھا کہ بہت مختصر عرصے میں اس معاشرے میں عجیب و غریب مثالیں پیش کی۔ اس معاشرے میں ایسے ایسے نیک اور پاکیزہ سیرت لوگ پیدا ہوئے، اور اس معاشرے میں ایثار و قربانی کی وہ مثالیں پیش کی کہ چشم فلک حیران ہے۔ جیسے مواقعات مدینہ، ہم لوگ بہت کم اس پہ غور کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ گئے تھے تو انصار و مہاجرین نے کس طریقے سے حضور نے ایک مواقعات قائم کی تھی کہ انصار نے اپنی جائیداد، زمین، دولت، ہر چیز میں ان کو شریک کیا تھا اور ان کو اپنے گھروں میں اور اپنی جائیدادوں میں شریک کیا تھا۔ ایثار و قربانی کا یہ مظاہرہ چشم فلک نے دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی چیز تھی کہ جب وہ ان میں موجود تھی تو وہاں توانائی بہت موجود تھی، اور ان لوگوں میں بہت تیار انرجی تھی، اور وہ راہ مستقیم پر جنت کی طرف مسابقت کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر گزرتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو گئی تو اس کے بعد چشم فلک نے کیا منظر دیکھا، انتہائی حیران کن منظر دیکھا۔ دیکھیے، کسی بھی گروہ کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے دو پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گروہ جو کام کر رہا ہے یا یہ موومنٹ جو ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا صرف جوش و جذبہ اور گرمی و احساسات ہے یا شعور کی پختگی بھی شامل ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہ ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوتے ہی جو منظر مدینہ میں دیکھا گیا، جو صفیفہ میں کارروائی ہوئی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن میں بہت آبجیکٹو اسٹڈی کے طور پہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتی ہوں، کسی بھی قسم کے تعصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہیں، بہت آبجیکٹو ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہوئے، کہ جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو صفیفہ میں جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جوش، جذبے اور احساسات کی گرمی اور قبائلی جوش کے تحت یہ سب کچھ ہوا، اس کے پیچھے شعور کی پختگی نہیں تھی۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس نے نبی رحمت کے ساتھ صرف 23 سال گزارے ہیں،
23 سال کے عرصے میں اس قوم میں ابھی شعور پیدا نہیں ہوا ہے، میچورٹی پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ایک نوزائیدہ قوم ہے، نیو بورن قوم ہے. قبائلی معاشرے سے ایک توحید پرستانہ معاشرے کی طرف اس کا سفر ابھی جاری ہے. ابھی مکمل طریقے سے ان لوگوں میں مشرکانہ احساسات ختم نہیں ہوئے ہیں. دیکھیے خانہ کعبہ میں بت فتح مکہ کے بعد توڑے گئے. فتح مکہ تک خانہ کعبہ میں بت تھے، اور جو لوگ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہوں گے، کس کس کا بت کعبے میں ہوگا، دل میں کس کس قسم کے خیالات ہوتے ہوں گے، کس کو سجدہ کرتے ہوں گے، کس کو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو کوئی نہیں جانتا. لیکن حضور کے اس معاشرے میں موجود ہونے سے گرمی اور جوش اور جذبات اور احساسات بہت زیادہ پیدا ہو چکے تھے. تفیفر کی کارروائی بھی ہمیں کچھ اسی قسم کی کارروائی نظر آتی ہے کہ شعور کی پختگی نہیں تھی. اگر شعور کی پختگی ہوتی تو وہ حکم الہی پس پشت نہ ڈال دیا جاتا جو کہ حجت الوداع کے موقع پر آئے بلغ کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا. جب حضور غدیر خم کے مقام پر پہنچے، مجھے غدیر تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے لیکن مختصر پن پوائنٹ، کیونکہ یہ بنیادی نقطہ تھا کہ جس کو پس پشت ڈال دیا گیا، کہ جس سے انحراف کیا گیا، کہ جب فرمایا گیا کہ انا منکن تو مولا ہو فہذا علی المولا، آئے بلغ کے نتیجے میں کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور ہم آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائیں گے. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں دیا. حضور نے یہ پیغام پہنچایا، اس کی شان سے پیغام پہنچایا، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ پر آپ کا دین تمام کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسول محمد مصطفیٰ علیہ وسلم. دینکم، دین تمہارا، نعمت میری، نعمتی علیکم، نعمتی میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، دین تمہارا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. یہ وہ موقع تھا کہ، اور یہ حکم الہی تھا حکومت اور قیادت اور لیڈرشپ کے حوالے سے، کہ جو اس معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے وہ اس لیے کہ وہ معاشرہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح سے، جس نے ابھی لڑکھڑاتے ہوئے صرف چلنا شروع کیا تھا، ابھی اس کی گرومنگ نہیں ہوئی تھی، ابھی اس میں کوئی میچورٹی نہیں آئی تھی، ابھی اس میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ زمانے کی فتنوں سے مقابلہ کر سکے اور اپنا تشخص قائم رکھ سکے. ابھی مسلمانوں کے معاشرے میں اتنا علم، اتنی دانش، اتنے آداب، اتنے سب کچھ پیدا نہیں ہوئے تھے. اور یہ الہی پروگرام تھا، ولایت علی کا پروگرام جو تھا وہ الہی پروگرام تھا کہ اس معاشرے کو، جو کہ ابھی رسول نے ابھی بنیاد ڈالی ہے، ابھی بیج بویا ہے، ابھی یہ ننا سا پودا ہے، ابھی سے تناور درخت بننا ہے، اور اس کے اس تناور درخت بننے کے مراحل میں ولایت علی کی کتنی ضرورت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے کہ جو پیغمبر کا پرورتا ہے، جس کی تربیت پیغمبر نے اس طرح کی ہے کہ فرمایا میرے مولا نے کہ میرے آقا نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو علم بھراتا ہے، بائے نہیں علم مجھے، اور میری کس طرح تربیت کی کہ میں رسول کے پیچھے ایسے ایسے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. اور شروع سے حضور نے ان کو اس طرح تربیت دی تھی کہ میرے بعد میری قوم کے یہ سرپرست ہوں گے، اور میرے بعد ان کے ہر مرحلے میں، ہر مشکل میں ان کی رہنمائی کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب حضور کی آنکھ بند ہوئی ہے تو وہ جن کائنات کی تاریخ کا سب سے زیادہ اندوہناک ترین دن تھا کہ اسلام کی کشتی غرق رہی تھی، اور حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی سازشوں کے سلسلے شروع ہو گئے. ابھی تجہیز و تقسیم بھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو سب پتا ہے کہ صفیفہ میں کیا ہوا، اور قبائلی حمیت اور قبائلی جوش جذبے کے تحت طے کر لیا گیا کہ ہم رسالت اور خلافت کو قبیلہ بنی ہاشم میں جمع نہیں ہونے دیں گے. یہ طے کر لیا گیا، کسی بھی تعصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہیں. میں بالکل آبجیکٹولی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوش اور جذبے میں آتے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میچورٹی سے نہیں کیا گیا، شعور کی پختگی سے نہیں کیا گیا. اگر شعور کی پختگی پیش نظر ہوتی تو ان لوگوں کے حقوق جو تھے وہ پامال نہ ہوتے کہ جن کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، جن کی شان میں آئے مباہلہ نازل ہوئی، جن کی شان میں آئے درود نازل ہوئی، جن کی شان میں آئے مودت نازل ہوئی. جن کے لیے حلتا کی آیات نازل ہوئی، جن کے لیے کوثر نازل ہوئی، جن کے لیے کہا کہ ان کی مودت تمہارے حق میں بہتر ہے اس لیے تم پر واجب کی
دی گئی ہے، ان کی محبت تمہارے لیے میرے لیے اجر رسالت ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن ان کے حقوق پامال کیے گئے۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ تم یہ جب تم یہ دیکھو میرے بعد اس جملے کے پیچھے درد کو محسوس کیجیے گا کہ میرے بعد تم سے کہا جائے گا کہ علی کو گالی دو، نعوذ باللہ خاتم بدہن، علی کو گالی دو اور علی سے برت اختیار کرو، علی سے بیزاری اختیار کرو۔ تو دیکھو تم مجھے گالی دے دینا لیکن مجھ سے بیزاری اختیار مت کرنا، مجھ سے برت اختیار مت کرنا، مجھ سے دور مت جانا، کیونکہ علی کی زندگی تو دین الہی سے وابستہ، علی کی زندگی اللہ کے دین سے وابستہ ہے، علی کی زندگی اس دین سے، اس اسلام سے وابستہ ہے کہ جو قرآن کا اسلام ہے اور جو رسول کا اسلام ہے، اور علی اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے۔ معاویہ وہ شخص تھا کہ جس نے اسلام میں قیصر و کسریٰ کے تزک و احتشام کو انٹروڈیوس کیا اور قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت اسلام میں داخل کی، اور وہ بالکل اسلام کی روح کے منافی تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو اسلام کے لیے کی گئی، اوائل میں ہی کر لی گئی اور وہ سازش قسمتی سے کامیاب ہوئی کہ جو شخص امانت الہی کا امانت دار ہو وہ شہنشاہیت اور بادشاہت کے مزاج کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ وہ شہنشاہیت اور بادشاہت کے مزاج نے اسلام کا چہرہ شروع ہی میں مست کر دیا، اور یہ انحراف امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا اوائل ہی سے، جس کا نتیجہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ حضور جب اس دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے 3 گروہ چھوڑ کر گئے تھے، ایک اسٹیٹ، ایک معاشرہ اور ایک قوم۔ تو جب اسٹیٹ ہی کی بنیاد غلط پڑ گئی اور حکومت اور اسلامی قیادت ہی کی بنیاد غلط پڑ گئی اور انحراف اور ڈیویشن اس حکم الہی سے ہو گیا، وہ حکم الہی کہ جس نے ایک ولایت کا حصار قائم کیا تھا تربیت اور گرومنگ کے لیے، اور جس نے وہ قائم کیا تھا کہ یہ نوزائیدہ قوم، یہ نو مسلم معاشرہ ابھی اسے بہت سی مراحل طے کرنا ہے، بہت سے منازل سے گزرنا ہے، لیکن اس ڈیویشن نے کیا کیا کہ اس معاشرے کی بنیادیں ہلا دی۔ وہ معاشرہ وہ تھا کہ جس میں آپس کے تعلقات جو تھے وہ دین کی تعلیمات کے مطابق تھے، قرآن کی، اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھے، اور جب وہ بنیاد کمزور ہو گئی تو اسلام کی عمارت لڑکھڑانے لگی، اور جب وہ عمارت لڑکھڑانے لگی، وہ معاشرہ کمزور ہو گیا، تو جو قوم اس معاشرے میں تھی وہ قوم بھی کمزور ہو گئی، وہ قوم انتشار کا شکار ہو گئی، وہ قوم اس قابل نہ رہی کہ بیرونی فتنوں سے وہ اپنی حفاظت کر سکے، وہ قوم اس قابل نہ رہی کہ اپنا تشخص قائم رکھ سکے، ایک اپنی آئیڈینٹی قائم رکھ سکے، اور جو بیرونی یلغار اور ثقافتوں کی یلغار ہونے والی تھی اس کے مقابلے میں وہ اپنے آداب، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا رہن سہن وہ مسلمان قائم کرنے کے رہنے کے قابل نہیں ہوئے۔ ائمہ معصومین نے 2 پہلوؤں پر ہمیشہ غور کیا اور 2 پہلوؤں کو انہوں نے اپنے زیر نظر رکھا۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ اسلامی قیادت جو اپنی مرکز سے ہٹ چکی ہے اس کو واپس اپنے مرکز پر لانا، یہ ان کی حد الامکان کوشش تھی، اور وہ اپنے جاننے والوں کو اور ماننے والوں کو ہمیشہ یہ بتاتے رہتے تھے کہ دیکھو باطل اور حق کے درمیان فرق کرنا سیکھو، ایک ویژن پیدا کرو، ایک بصیرت پیدا کرو، اور جہاں باطل حکمران اور سرکش حکمران تمہیں نظر آئے ان کے خلاف ریزسٹنس شو کرو اور ان سے کبھی مصالحت نہ کرو۔ میرے مولا نے ہمیشہ عدم مصالحت کی پالیسی رکھی، چاہے وہ دنیاوی اور سیاسی پہلو ہو یا وہ فقہی اور شرعی پہلو ہو، انہوں نے اپنا راستہ رکھا اور بے شک مشورے دیے حکمرانوں کو، یہاں تک کہ مشورے دیے کہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ مشورے ہم جو کوفہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا کے مشوروں کے مطابق جہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ کیسے میرے مولا نے عادلانہ فیصلے کیے تھے خلافت راشدہ کے دوران، مولا کا جو مشورے تھے وہ کس طریقے سے تھے کہ حکمران اپنے نازک ترین مسائل میں میرے مولا سے رجوع کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صاحب علم لدنی اور صاحب منبر سلونی تھے، آپ وہ تھے کہ جو الہی علوم کا مخزن اور رسول کے تربیت یافتہ اور جو کہ قرآن ناطق تھے، تو آپ کا یہ وتیرہ رہا اس تمام اس کے دوران 25 سال کی خاموشی کے دوران کہ جب حق ولایت حق حکومت آپ پر پلٹا کہ آپ نے حکومتوں کو وہ ریزسٹنس دیا کہ ایک حق کی پہچان قائم رکھی، اور آپ کے ماننے والوں نے بھی ہمیشہ باطل حکومتوں کو ریزسٹنس دیا، ان کے سامنے کبھی سر تسلیم کم نہیں کیا۔ یہ وہ روش تھی اور یہ وہ گروہ تھا، یہ گروہ بہت قیمتی گروہ تھا جن کی ائمہ معصومین نے پرورش کی کہ ہر زمانے میں اس گروہ نے اپنا ایک تشخص قائم رکھا، اس نے اپنا ایک آئیڈینٹی قائم رکھی، اور وہ اسلام لے کر چلا کہ جو قرآن کا اسلام تھا اور جو رسول کا اسلام تھا، نہ کہ وہ اسلام جو کہ درباری سرکاری بادشاہوں کا اسلام تھا۔
وہ اسلام نہیں کہ جس نے قتل حسین پر فتوے صادر کر دیے تھے. یزید نے اپنے محل کے اور اپنے دربار کے مسلمانوں سے قتل حسین پر فتوے لے لیے تھے. یہ اسلام کی شکل مست ہو چکی تھی اس زمانے میں. اور ائمہ معصومین نے اپنے پورے دور میں یہ کوشش کرتے آج تک یہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کا درخشاں چہرہ روشن رہے, اسلام کے خد و خال نمایاں رہے, اور اس کی شاندار روایت اور اس کی شاندار تعلیمات لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے. حکمران اور بادشاہی چاہے جتنی بھی سرکشی پر اتر آئیں, چاہے جتنی ڈیویشن انحراف پر اتر آئیں, ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو وہ مشعل لے کر چلے کہ جو صحیح اسلام کا لمبردار ہے. درود ائمہ معصومین تلوار کے زور سے پھیلے ہوئے اسلام پر اکتفا نہیں کرتے تھے. وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اسلام کو اگر تلوار کے زور پر پھیلا دیا اور ایران فتح کر لیا اور مصر فتح کر لیا تو یہ اسلامی تعلیمات کے لیے کافی ہے. نہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی تعلیمات رگ و پے میں جاری ہوں اور اس طرح تربیت کی جائے مسلمانوں کی, اور مالک اشتر جیسے لوگ پیدا کیے جائے, ایسے لوگ پیدا کیے جائے کہ جو ایک امتیازی نشان رکھتے ہوں. کیونکہ ائمہ معصومین کی زندگی خود بھی ہمیشہ ایک انقلابی کیفیت پیدا کرتی رہی, اور ان کا وجود مبارک جو معاشرے میں تھا وہ ہمیشہ بلبل دانہ جیسے لوگ پیدا کرتے رہے. اور اس طریقے کے انہوں نے اپنا روش اور اپنا اختیار کیا راستہ کہ تاریخ ترین ادوار میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے تھے کہ جو شمع کو لے کے بلند کرتے. میرے 8ویں امام جن سے یہ فرش ازا آج کی تاریخ 16 صفر کی جن سے منسوب ہے, ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان تمام مراحل سے گزرنا اور میرے ساتھ آپ کو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. میں آپ کی توجہ کی طالب ہوں. ان تمام حالات کو, یہ تمام پس منظر اپنے پیچھے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے ادوار کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور وہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے لے کے چوتھے امام تک ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں تمام تر فداکاریوں کا آغاز ہوتا ہے, اور اس دور میں ائمہ معصومین نے انحراف کے بعد جتنے ظلم و ستم, جتنا قتل و غارت ہوا, جتنا خون بہا, وہ تمام اپنی ذات پر لے کر اسلام کو محفوظ رکھا. یہ وہ دور ہے کہ جو اہل بیت کے خون سے رنگین یہ تاریخ ہے اور جس کے لیے آج تک ہم ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں. دوسرا دور جو 5ویں, 6ویں اور 7ویں امام کا دور ہے, یہ وہ دور ہے کہ جب ائمہ معصومین کو کچھ موقع ملا اسلام کی نشر و اشاعت کا, کہ امیہ اور عباسی حکومتوں کی باہمی قلت کی وجہ سے ائمہ معصومین کو تھوڑا سا موقع مل گیا کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کی ترویج اور نشر و اشاعت میں شاندار, اس زمانے میں 4000 طالب علم جو تھے میرے چھٹے امام کے مدرسے میں آیا کرتے تھے, اور امام کے مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے, اور امام ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق تعلیم دیا کرتے تھے. بہت بڑے بڑے جغرافیہ دان, سائنسدان, علم الفلکیات کے ماہر اور علم العادات کے ماہر اور دوسری فزکس کے ماہر اور کیمسٹری کے ماہر امام کے شاگردوں میں سے تھے. جابر ابن حیان کا نام بہت مشہور ہے, جسے فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. وہ امام کے شاگردوں میں سے تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس میں شیعہ اور سنی تمام مل کے امام سے فیض سے کسب فیض کیا کرتے تھے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے فتوے دیے تھے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی حمایت کی جائے. یہ وہ زمانہ, یہ وہ شاندار زمانہ ہے. اور امام ابو حنیفہ نے بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں علی کا علم ہے ان کی حمایت کی جائے. یہ وہ زمانہ تھا. اور اس زمانے میں جابر ابن حیان جیسے لوگ موجود تھے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے لکھا کہ جابر واز اے اسٹرانگ شیعہ. جابر ابن حیان جو تھا وہ بہت اسٹرانگ شیعہ تھا. اس نے اپنا کیمسٹری کا تمام کام, تمام کریڈٹ چھٹے امام کی گود میں ڈال دیا. ہر باب شروع کرنے سے پہلے وہ لکھتا ہے, فرمایا میرے آقا و مولا امام جعفر صادق ابن محمد باقر علیہ السلام. ہر باب شروع کرنے سے پہلے وہ لکھتا ہے. اور اس کا نام آج یورپ کی لائبریریوں میں, یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے تو جابر ابن حیان جو ہے وہ فادر آف کیمسٹری سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے سائنسدان ہیں. اس وقت ٹائم نہیں ہے میں آپ کے سامنے سب کا تفصیل سے بیان کروں, لیکن جب یہ 7ویں امام تک علوم کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہا. تیسرا دور جو ہے وہ سیاسی محاذ آرائی کا دور ہے جو 8ویں امام سے لے کر 12ویں امام تک ہمیں نظر آتا ہے
کہ آٹھویں امام کے اس دور میں سیاسی محاذرائی اس طریقے سے تھی کہ ائمہ معصومین نے نہیں کی سیاسی محاذرائی، لیکن قربانیوں کے نتیجے میں اور علوم کی نشر و اشاعت اور تعلیم کے نتیجے میں ائمہ معصومین کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا تھا اور ان کے بہت اثر و رسوخ ہو گئے تھے اور وہ اپنی ایک خاص امتیازی کیفیت رکھتے تھے، تو حکمرانوں کو ان سے بہت خوف پیدا ہوا اور حکمرانوں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہر شعبہ حیات میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں۔ تو حکمرانوں نے ان کے اوپر ایسے ظلم و ستم توڑے اور ان کو اس طریقے قید و بند میں رکھا۔ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں کس طرح شیعان علی پر یہ ایک نام تھا جو کہ دیا جاتا تھا ان لوگوں کو، جو ائمہ معصومین کی امامت کی انسٹیٹیوشن پر یقین رکھتے تھے، امام کے معصوم ہونے پر اور امام کے منصوص من اللہ ہونے پر یقین رکھتے تھے اور وہ امام کی تعلیمات کا مکمل نمونہ تھے اور امام کی تعلیمات کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے تھے اور ان کی زندگیاں ایک کامل نمونہ تھی کامل اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر حکمران ہمیشہ ظلم و ستم توڑا کرتے تھے، ان کو ڈسکریج کرتے تھے، ان کی حوصلہ شکنی کرتے تھے، ان کی جائیدادیں ضبط کیا کرتے تھے، ان کا خون کہا گیا ہے ہارون رشید نے ایک رات میں 60 شیعان حیدر کرار کو تہہ تیز کیا ہے، 60 یہ مقاتل میں یہ تفصیل سے موجود ہے کہ ہارون رشید نے یہ سب کچھ اور سب ان متوکل نے اور منصور نے، یہ سارے بادشاہوں نے یہ ظلم و ستم شیعان علی کا روب ان کے اوپر ایسا تھا اور اتنا خوف تھا کہ ان کو اپنی سلطنت جو تھی وہ خوف میں نظر آتی تھی، کہیں انہوں نے قید و بند کی صحبتوں میں انہیں مبتلا کیا اور کہیں انہوں نے چال چل کے اپنی حکومت میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی۔ اب جو ہم جن امام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ امام اسی قسم کے مکر و فریب کا شکار، اسی قسم کے اس معمول بادشاہ کی مکر و فریب کا شکار ہوئے جن کا حال میں آپ کے سامنے بھی بیان کرتی ہوں۔ درود بھیجیے۔ ائمہ معصومین کی ایک یہ روش تھی کہ وہ اپنے چاہنے والے، اپنے جاننے والوں کو اور امامت کے مکتب پر یقین کرنے والوں کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے اور ان کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو اس طریقے سے زمانے کی گرم و سرد سے بچاتے تھے کہ اگر ان کے درمیان کبھی آپس میں رنجش بھی پیدا ہو جاتی تھی تو دوستی کرا دیا کرتے تھے اور محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر کے شیعان علی کے گروہ کو متحد رکھتے تھے تاکہ ان کی طاقتیں مجتمع رہیں اور وہ زمانے کے ہاتھوں، اس ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں وہ منتشر نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ پیغام الہی کو لے کر آگے چل رہے تھے، وہ اس چراغ کو لے کر آگے چل رہے تھے کہ جو آندیاں جس کو مستقل آندیاں جس کو بجھانے کے درپے تھیں کہ وقت آتا ہے 148 ہجری میں میرے مولا پیدا ہوتے، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے مدینہ میں، امام موسیٰ کاظم کے گھر میں جناب نجمہ خاتون والدہ کا نام ہے، آپ پیدا ہوئے اور آپ کے والد صاحب بچپن ہی میں آپ کے والد نے آپ کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ میرا فرزند جو ہے یہ امام ہے اور یہ میرے ساتھ جفر و جامع کا مطالعہ کرتا ہے، یہ جفر و جامع کا مطالعہ صرف نبی یا اس کا وسیع کر سکتا ہے، غیر معصوم یہ علم نہیں رکھتا، یہ علم باب مدینۃ العلم کے ذریعے سے یہ علم وسیع رسول کو ملتا ہے۔ یہ وہ امام تھے کہ بچپن ہی سے اہل مدینہ نے ان کی بیعت کر لی تھی اور سب کو پتا تھا، سادات مدینہ نے اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امام ہے۔ امام کی زندگی کا کافی عرصہ مدینے میں گزرا، 34-35 سال مدینے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرے۔ دیکھیے تاریخ کا مزاج اتنا ہنگامہ پسند ہوتا ہے کہ جو امام کی زندگی مدینے میں گزری اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن جو زندگی 2-3 سال جو مامون کے ساتھ ولی عہدی کے جو گزرے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک طبیعت انسان کی طبیعت بھی ایسی ہے۔ اس کے علاوہ جب شروع ہی سے انحراف کر دیا گیا، تذکر و احتشام اسلامی اس میں حکومت میں داخل کر دیا گیا، اور مامون کی چال بھی یہی تھی، مامون کی یہ چال تھی کہ اس زمانے میں جب ہارون رشید کا انتقال ہوا ہے تو اس کے 2 بیٹے تھے، آپ کو پتا ہوگا، ایک امین اور مامون، اور وہ دونوں میں آپس میں مستقل لڑائی رہتی تھی، لیکن اپنی زندگی ہی میں ہارون نے حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مامون کو دے دیا تھا اور ایک حصہ ہارون کو دے دیا تھا، امین کو دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں آپس میں لڑائی رہتی تھی۔
تو آخرکار جنگ ہوئی دونوں بھائیوں میں اور مامون نے امین کو قتل کر کے پوری سلطنت عباسیہ پر اس نے قبضہ کر لیا. سلطنت عباسیہ بہت وسیع سلطنت تھی کہ مدینے سے لے کر اور جو ہمارا علاقہ پاکستان اور ہند کا علاقہ خراسان کا یہ بھی اس میں شامل تھا, پورا مڈل ایسٹ اس میں شامل تھا, بہت وسیع و عریض علاقہ اس میں شامل تھا. تو جب یہ مامون اس پہ آیا, تخت پر آیا, تو علویوں نے اولاد فاطمہ نے اپنے حق کے خلافت کا مطالبہ کیا. وہ کھڑے ہوئے اپنے حق کے لیے. مامون کو بہت فکر ہوئی کہ مامون نے یہ بغاوت سر کرنے کا ایک فیصلہ کیا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مدینے سے امام علی رضا کو بلا کر یہ خلافت ان کے سپرد کر دوں. ان میں سے ایک محب اہل بیت نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اہل کوفہ نے حسین کے ساتھ کیا تھا تو بھی ان کے ساتھ یہی کرے گا. مامون نے قسم کھائی اور قرآن پر ہاتھ رکھا. تاریخوں نے لکھا ہے, قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. اگر میں ایسا کروں گا تو میں قیامت کے دن علی و فاطمہ کو اور محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں ان کو بلا کر اپنی حکومت میں شریک کرنا چاہتا. یہ مامون کی چال تھی کہ جو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور وہ بغاوت کو چلنے کے لیے اس نے یہ چال چلی, اور جس کا ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح میرے مولا کو علم ہو چکا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ سامنے آئے گی. تو کس طرح مدینے سے میرے مولا جب چلتے ہیں, مدینے سے جب آپ چلتے ہیں تو مامون نے اپنے 40,000 لوگوں کے بیعت نامہ دستخط کروا کے وہ بھیجا تھا. اور جب امام کو زبردستی مدینے سے بلایا تھا, امام آنے کے تیار نہیں تھے. یہ وہ امام ہے کہ جن کی زندگی عبادت الہی میں بسر ہوتی ہے. یہ وہ امام ہے کہ جو رات کو نماز میں اور دن کو روزے میں رہتے ہیں. یہ وہ امام ہے جو چھپ کے بہت خیرات کرتے ہیں. یہ وہ امام ہے جو علم کا مقصد ہے. یہ وہ امام ہے کہ جو مدینے میں آپ کے جو سوال و جواب لوگوں نے آپ سے کیے, ان کو 18,000 سوال و جواب جو مکتوب موجود ہیں کہ آپ نے ان کے مسائل حل کیے, اور آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ کا مکارم اخلاق کا کیا انداز تھا کہ کبھی کسی نے آپ کو بلند آواز میں قہقہ لگاتے نہیں دیکھا, کبھی کسی نے تھوکتے یا ناک صاف کرتے یا کسی پیر پھیلا کر بیٹھتے, کسی کو ڈانٹتے پھر کاٹتے یا اونچی آواز میں بات کرتے. آپ مکارم اخلاق کا مکمل نمونہ تھے. اور میرے مولا اپنے لباس کے معاملے میں بھی بہت اہتمام کرتے تھے کہ موٹا جھوٹا لباس نیچے پہنتے, لیکن جب عوام کے لیے نکلتے تھے تو اوپر عمدہ لباس ویسٹرن کر لیا کرتے تھے. خوشبو بہت پسند کرتے تھے. آپ کے مناظرے تاریخ میں مشہور ہیں. آپ کے مناظرے جو مدینے میں بھی ہوئے اور بعد میں مامون نے بھی آپ سے مناظرے کروائے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کر لیا کرتے تھے, اور سوال کرنے سے پہلے سائل کا جواب عطا ہو جاتا تھا. سوال کرنے سے پہلے سائل کے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا, اس نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ختمی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے محلے کی اس مسجد میں تشریف فرما ہے کہ جہاں حاجی آ کر ٹھہرتے ہیں, اور آپ چٹائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری ہے جس میں کچھ کھجوریں ہیں. اس شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں حضور کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں نے سلام کیا, بعد سلام حضور نے ایک مٹھی نکال کر مجھے عطا کی. میں نے دیکھا تو وہ کھجوریں 18 کھجوریں تھیں. وہ میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میں 18 سال زندہ رہوں گا. کہتا ہے کہ 20 دن کے بعد محلے میں شور ہوا کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں, اور اسی مسجد میں تشریف فرما ہے جس میں حاجی آ کر رکا کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے سلام کیا, وہ اسی چٹائی پر بیٹھے تھے, اور اسی طرح ان کے سامنے کھجور کے پتوں کی ایک ٹوکری تھی جس میں کھجوریں تھیں. انہوں نے کھجوروں سے ایک مٹھی اٹھا کر میرے حوالے کی. میں نے اس میں دیکھا تو گنا 18 کھجوریں تھیں. میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور عطا فرمائیے. تو میرے مولا نے فرمایا اگر میرے جد بزرگوار نے زیادہ عطا کی ہوتی تو میں بھی اس میں اضافہ کر دیتی. ریان ابن سلط, یہ محبان اہل بیت میں بہت ان کے خاندان کا بہت بڑا نام ہے. ریان ابن سلط یہ لکھتا ہے کہ میں جب عراق جانے لگا تو میں نے سوچا میں مولا سے رخصت ہو لوں. میں بہت دل گرفتہ تھا کہ مولا کی جدائی کا خیال میرے دماغ میں نے یہ سوچا کہ میں مولا کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے پیراہن میں سے ایک قمیص اور چند درہم مجھے عطا کریں کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ان سے انگوٹھیاں بنواؤں. میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ملا, اور جب میں رخصت ہونے لگا تو میں اپنی حاجت بیان کرنا بھول گیا
اور میں گریہ وزاری میں یوں چونکہ جدا ہو رہا تھا تو میں گریہ وزاری میں مبتلا ہو گیا. جب میں جانے لگا تو میرے مولا نے مجھے روکا اور کہنے لگے کہ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہیں اپنا کوئی پیرہن عطا کروں اور اپنے مال میں سے کچھ مال عطا کروں کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے اس سے انگوٹھیاں بنواؤ. وہ کہنے لگا مولا میں یہ خواہش لے کر آیا تھا لیکن آپ کی جدائی کے غم